کے اوپر آپ دیکھتے ہیں روز لڑائی جھگڑے، پولیس آ جاتی ہے، تالے پڑ جاتے ہیں، کس بات کے اوپر؟ کہ جی یہ تو صرف حنفیہ کی مسجد ہے، اہل حدیث وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور کہا یہ جائے گا ان المساجد للہ، معاف رکھیے گا اس اللہ بیچارے کے حصے میں تو غسل خانہ بھی نہیں آتا، اس میں کوئی مسجد نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ یہ اللہ کی مسجد ہے۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ لیکن اب تو یہ باتیں کرنا بھی جرم ہو گئی ہوئی ہے۔ اب تو ان حضرات کے یہ عقائد جو تھے یہ آہستہ آہستہ قوانین بنتے چلے جائیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مراکز حکومت خداوندی مختص اور مخصوص ہیں صرف ہدایت خداوندی کے لیے، اس کے ساتھ کسی اور کی عطایت کا تصور تک بھی ذہن میں آئے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور کہا کہ یہ اتنا بڑا انقلابی دعویٰ ہے کہ اس دعوت کو لے کر اٹھنے والا وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، یعنی ایک لفظ صرف کہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کیا بات لے کے اٹھا ہے، یہاں کاما کا لفظ آپ سوچیے کہ کیا ہوا، جو نماز میں آ کے صرف قیام ہو گیا، ٹھیک ہے قیام تو ہوا، لیکن اس کے معنی یہ ہو گئے، یہ ان آیات کے معنی یہ ہو گئے کہ جب یہ اللہ کا بندہ نماز کے لیے قیام میں اٹھا تو قیام میں تو یہ پل پڑے اس کے اوپر، رکوع میں چلا گیا تو پھر کچھ نہیں کہا کیونکہ کاما ہے نا جی۔ کیا کتنا بڑا انقلابی قدم ہے جب یہ اس دعوت کو لے کے اٹھا کہ عطایت و محکومیت صرف خدا کی ہے، اٹھا کیا لفظ ہے کاما کا، یہاں ہر زبان میں یہ لفظ آتا ہے کاما، اس مقصد کے لیے، کسی ایک انقلاب کے لیے اٹھنا جو ہوتا ہے کاما ہے اس کے لیے۔ وہ اقبال کا پوری ربائی تو یاد نہیں ہے کہ نہ دانت یہ اس دور کا یہ ملا کیا جانے، قیامت ہا کے در قد قامت اوست، صلاۃ کی قد قامت کے اعلان میں جو قیامت پوشیدہ ہے اس کو یہ کیا جانے سے، قد قامت الصلاۃ، قامت الصلاۃ، قیامت کا لفظ قامہ سے ہی تو ہے، ارے معنی اس کے انقلاب کے ہیں۔ اٹھا جب وہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، جب یہ اللہ کا بندہ، اور پھر دیکھیے دعوت وہ لے کے اٹھا ہے صرف خدا کی حکومت کی، اور اس کے لیے خدا اس کو عبد کہتا ہے اپنا، کہ کہیں اس کی حکومت نہ سمجھ لینا کہ یہ اپنی حکومت کی دعوت دینے کے لیے اٹھا ہے، عبد کا لفظ ساتھ کہہ دیا ہے۔ قرآن ہے عزیزان من، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ایک ایک لفظ میں وہ ساری اپنی حقیقت بیان، کہاں لایا ہے عبد کا لفظ کہ کہیں یہ نہ سمجھ میں بات آ جائے، یا یہ نہ اس کے ذہن میں آ جائے معاذ اللہ، یا تم نہ یہ بات سمجھ لو کہ یہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ کاما عبداللہ ہے، کاہے کے لیے اٹھا ہے، یدعو ہو، آہا منصب رسالت کس طرح سے پاکیزہ منزہ محرہ شکل کے اندر، مخلصین لہ الدین، کاما عبداللہ، کاہے کے لیے یدعو ہو، تو یہ انقلابی آواز تو ساری دنیا کے لیے اعلان بغاوت تھا، اعلان جنگ تھا، ٹھیک تھے وہ، قادو یکونو علیہ لبدا، پل پڑیں گے ایسے جیسے اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے، ٹھیک ہے، ان کی سارا جتنی بھی زندگی کا ان کے مشالق اور مہارت ہے سارے ختم ہو جاتے تھے اس ایک آواز میں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے، پل پڑیں گے۔ اسے کہا کہ یہ ان کے ان حملوں سے، ان کی ستیزہ کاریوں سے دبنے کی بات نہیں ہے، استقامت کی بات ہے۔ قل، وہ یہ کیا کہ لپٹ پڑتے ہیں، قل انما ادعو ربی، ٹھیک ہے
میں صرف اپنے رب کی حکومت کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں میں کر سکتا۔ عزیزان من دیکھا دو آیتیں جو ہیں کتنی بڑی قیامتیں پوشیدہ ہیں ان آیتوں کے اندر، اور جن کا ترجمہ اب یہ رہ گیا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پرستش اسی کی کرنی چاہیے، نماز اس کے لیے ہی پڑھنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو پل پڑھتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہنے والوں کے خلاف، یہ جو یا اللہ کہنے والے آ جاتے ہیں نا حملہ کرنے، ان کا مطلب یہ ہے، پھر پولیس والے آ جاتے ہیں۔ یہ مفہوم رہ گیا ان آیتوں کا۔ اور اپنی ذات کے متعلق یہاں کہا تھا عبد، پھر اس کے لیے تردید کی کہ کہیں اس کی ذاتی حکومت نہ اس میں سمجھ لینا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی قسم کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ سب سے بڑا مملکت کا، اتنی بڑی سلطنت کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جسے آپ کہتے ہیں، سربراہ مملکت ہے وہ، اور عام الفاظ میں کہیے تو وہ جسے ڈکٹیٹر آپ کہتے ہیں، رسول ہے، سربراہ مملکت ہے۔ کہتا ہے کہ اس مملکت کا جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، حکومت قائم کر رہا ہوں، میں تمہیں کسی قسم کا نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر! سربراہ مملکت ہے تو کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس مملکت کے قیام کے تو معنی خدا کے احکام کی تنفیذ ہے۔ میرے پاس کیا ہے جو میں تمہیں دوں گا، یا نفع یعنی یہ ہے حکومت خداوندی، یہ ہے آئین اسلامی مملکت کا، کہ سربراہ مملکت کو یہ بھی اختیار نہیں کہ کسی کو کسی قسم کا نقصان یا فائدہ پہنچا سکے خدا کے قوانین کے خلاف۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، ان سے کہہ دو کہ میں بھی اگر کسی قسم کی یہ چیز اختیار اپنے لیے یہ سمول لوں تو خدا کے عذاب سے پناہ دینے والا مجھے کوئی نہیں ملے گا، مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکے گا۔ کیا جرم کہ میں یہ کہوں کہ مجھے کچھ اختیار حاصل ہیں۔ دستور خداوندی میں عزیزان من کسی انسان کو دوسرے انسان کے اوپر کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کہا کہ میں اگر یہ چیز تصور بھی کر لوں یا ایسا کروں تو خدا کے عذاب سے بچانے والا، مجھے پناہ دینے والا، کہا پناہ نہیں دے سکے گا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، اس کو چھوڑوں گا تو دنیا میں کسی جگہ پناہ نہیں مجھے مل سکے گی۔ رسول کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ عبد ہے نا، غلام اپنے آقا کو چھوڑتا تھا تو پھر اسے کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، اور جب آقا ہی ہزاروں بنا رکھے ہوں تو پھر ہر جگہ پناہ ملتی ہے۔ الا بلاغم میں شاید وقت ہو گیا، باقی اگلی آیت پھر صحیح عزیزان من، بات اگلی آیت میں بھی یہی چلی آ رہی ہے۔ ہم سورہ الجن کی آیت 22 تک آ گئے، 23 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا